الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم بیویوں سے ہم بستری مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں تو تم ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کے احکام میں سے ایک اہم حکم کو یہ ایک اہم پابندی کو بیان فرمایا۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی فضیلت اور اس کا مقصود کیا ہے، اور اعتکاف کی اہم پابندیاں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعتکاف کا لفظی معنی رک جانا، کسی چیز سے بعد رہنا، یا کسی کی طرف اپنی پوری توجہ وہ مبذول کر دینا۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف سے مراد کسی مسجد میں اللہ کی رضا کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کسی مسجد میں مرد کا کسی مسجد میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا۔ اعتکاف کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ اعتکاف واجب، کہ اگر کسی شخص نے کوئی منت مانی، کوئی نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اگر اللہ نے اس کی وہ منت، اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کے لیے جتنے دن کی اس نے منت مانی ہو اتنے دن اعتکاف بیٹھنا اس کے ذمے واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف جو ہماری گفتگو کا زیادہ محور ہوگا آج، وہ اعتکاف مسنون ہے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ اعتکاف مسنون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت رہی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فرضیت جب سن 2 ہجری میں ہوئی ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اعتکاف کا معمول اپنایا ہے، اور اگر کسی وجہ سے سفر کی بنا پہ، فتح مکہ کی بنا پہ، اور اس کے بعد ایک اور خاص وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعتکاف نہیں فرمایا تو اس کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں قضا دی ہے، یا اگلے سال رسول اللہ نے 20 دن کا اعتکاف وہ کیا۔ تیسرا اعتکاف وہ نفل اعتکاف ہے، مستحب اعتکاف ہے، اس کی کوئی مدت نہیں، نہ اس کے لیے کوئی خاص پابندیاں ہیں۔ مسجد میں جب بھی انسان آئے تو نیت اعتکاف کر لے، جتنی دیر ٹھہرا رہے گا اللہ رب العزت کے گھر ٹھہرنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یہ اعتکاف کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ اعتکاف مسنون، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اعتکاف کی مشروعیت سابقہ شریعتوں میں بھی ملتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل
علیہم السلام کے حوالے سے فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اعتکافی کا ذکر کیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم بیویوں سے ہم بستری مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر حضرات صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحابۃ اجمعین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہ کہ اعتکاف کا ایک بڑا مقصد چونکہ لیلۃ القدر کے حصول میں آسانی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے لیلۃ القدر کا ملنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز سے ہی اعتکاف شروع کیا، اور جب 20 دن گزر گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف بیٹھا تھا، اب اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، تو فمن کان معتکفا معی فلیعتکف معی فی العشر الاواخر، اب اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس آخری عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی سال کا واقعہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ فرماتے رہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے حوالے سے کہ ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ معتکف کی یہ امتیازی شان اور خصوصیت ہے کہ وہ مسجد میں ہونے کی بنا پہ، مسجد کے نورانی ماحول کی بنا پہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور وہ نیکیاں جو اعتکاف میں نہ بیٹھے ہونے کی بنا پہ وہ کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جاری فرما دیتے ہیں۔ کسی بیمار کی عیادت، کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ گیا، کسی کی جو ہے وہ جنازے میں شرکت جو ہے کے لیے چلا گیا، کسی عزیز و اقارب سے ملنے چلا گیا، تو جو نیکیاں مسجد کے باہر وہ کرتا تھا، اللہ رب العزت اعتکاف کے عالم میں اس کے لیے فرشتوں کو یہ نیکیاں جاری رکھنے کا، اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ دوسری حدیث وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، مستدرک حاکم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا، اور یہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ نفلی یا مستحب اعتکاف ہوگا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور ہر خندق کی مسافت اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی باہمی مسافت ہے۔ یعنی اعتکاف سے انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا یہ اعتکاف ذریعہ بن جاتا۔ تیسری حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، من اعتکف عشرۃ فی رمضان فکان لہ کحجتین وعمرتین، تو اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اعتکاف کے حوالے سے ایک اور حدیث جو اگرچہ عمومی ہے لیکن اسے بھی اعتکاف کے فضائل میں حضرات علماء نے ذکر کیا ہے۔ مستدرک حاکم ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مسجدوں کے ساتھ ایسے وابستہ اور جڑے ہوتے ہیں جیسے وہ مسجدوں کی کیل اور میخیں ہوں، کہ جیسے کیل میخ کو کہیں لگا دیا جائے تو وہ وہاں سے اترتی نہیں، فرمایا یہ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں۔
اور یہ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں۔ ان غابوا تفقدوہم، اگر یہ مسجد میں نہ پہنچے تو فرشتے انہیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُم، بیمار پڑے تو فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُم، اگر وہ کسی مصروفیت اور کام میں ہو، ضرورت ہو انہیں کوئی، تو فرشتے ان کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ان کے معاون بن جاتے ہیں۔ اعتکاف کی حکمت یا اعتکاف کے فوائد کیا ہیں؟ اعتکاف در حقیقت اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے ایک سنہری موقع ہے، ایک خاص عاشقانہ عبادت ہے کہ انسان دنیاوی امور سے، دنیاوی مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے در پہ آ بیٹھتا ہے، دنیا کی مصروفیات چھوڑ کے اپنے خالق و مالک کو منانے کی فکر میں پڑ جاتا۔ اور یہ اعتکاف کا ایک مقصود جو ہے وہ عبادت کی دوسری قسم جو تفکر ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادات میں ایک پہلو جو ہے وہ ذکر کا، اور ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے یا اللہ کی صفات کا، اور دوسرا عبادت کا پہلو جو ہے وہ فکر و تفکر ہے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ اور اعتکاف کا پس منظر بھی حضرات محدثین نے یہ بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو غار حرا میں جایا کرتے تھے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث فی غار حرا وهو التعبد اللیالی ذوات العدد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں جو ہے وہ جا کے غار حرا میں عبادت کرتے۔ اب اس وقت تو نماز روزہ یہ عبادات تو اتری نہیں تھی، تو وہ عبادت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، جسے قرآن کریم نے الگ طور پہ ذکر بھی کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، اور اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روحانی قوت عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی ہے، یہ بھی حضرات محدثین کا اسی طرف میلان زیادہ ہے، رجحان زیادہ ہے کہ وہ رمضان ہی کا آخری عشرہ تھا اور لیلۃ القدر ہی تھی، جسے قرآن نے بھی بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اعتکاف اسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں جو تحنث و تعبد تھا، اللہ کی مخلوقات میں جو غور و فکر تھا، تو اسی کی یادگار کے طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو جو ہے وہ مشروع قرار دیا گیا۔ اب اس اعتکاف سے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر یہ چل کے آتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کے دوڑ کے جو ہے وہ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ تو اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی، کہ جب مسجد کے نورانی ماحول میں آ گئے تو بالعموم لوگوں کے اختلاط کی بنا پہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کی صورت بھی بن جاتی۔ اسی طرح اعتکاف میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی جو فضیلت ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہوتی رہتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وکثرۃ الخطا الی المساجد۔ فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی، سخت گرمی ہے، پانی گرم ہے، تب بھی وضو مکمل طور پہ کرنا، ٹھنڈا پانی ہے، سردیوں میں بھی وضو مکمل طور پہ کرنا، تو ناپسندیدگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو مکمل طور پہ کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اور بکثرت مسجد کی طرف
تمہارے قدموں کا اٹھنا، ہمیں فذالکم الرباط، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اسلامی سرحدوں کا پہرا دینا۔ تو انتظار صلاۃ کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی۔ تکبیرہ اولیٰ، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعتکاف کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ سکیں، تو جہاں مسجد میں ہوتے ہوئے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی فضیلت بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت بھی، صحبت صالحین بھی، کہ شریعت اسلامیہ نے ایسی تنہائی اور ایسی رہبانیت کا حکم نہیں دیا جس میں لوگوں سے بالکل ہی کنارہ کشی ہو جائے۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف میں جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے۔ خلوت یہ ہے کہ گھر والوں سے، اپنی دکان کاروبار سے، فیکٹری سے اٹھ کے آگے اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اور جلوت اس اعتبار سے کہ یہاں اس کے ساتھ مسجد کے نمازی بھی ہیں، دیگر افراد بھی ہیں، معتکفین بھی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسے یہ دونوں نعمتیں بیک وقت عطا فرما دی ہیں، اور اسے نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے جو تقویٰ کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو، صحبت صالحین کا حصول۔ اسی طرح جو ہے وہ لیلۃ القدر کے حصول میں معاونت، کہ انسان اعتکاف میں نہ ہو تو سستی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیالی قدر کا طاق راتوں کا اہتمام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے جب اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا لمحہ لمحہ عبادت لکھا جا رہا ہے، تو لیلۃ القدر کا حصول جو ہے اللہ اس کے لیے یقینی بنا دیتے۔ تو یہ چند اہم فوائد ہیں۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معتکف کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے در پہ کوئی آ پڑے اور کہ اللہ میں تو اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دے گا۔ تو یہ وہ خاص عاشقانہ عبادت ہے کہ اللہ کے حضور جب انسان آ کے اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ یقیناً متوجہ ہوتی ہے۔ اب اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ انسان حدود مسجد میں رہے۔ حدود مسجد میں اعتکاف کے لیے اسلام شرط ہے، عقل شرط ہے، بلوغ شرط نہیں ہے۔ سمجھدار نابالغ بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اگر مسجد کے آداب سے جو ہے وہ آگاہ ہو، تو اس کے اعتکاف بیٹھنے میں شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ تو لیکن اعتکاف کا سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ وہ جو شرعی مسجد ہے، حدود مسجد سے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نہ جائے۔ اب شرعی مسجد یا حدود مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو نماز کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ کچھ نماز کی دیگر جو ہے وہ لوازمات یا ضروریات ہیں، وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، یا باہر جنازہ گاہ ہے، اگر کسی جگہ پہ امام کا یا مدرس کا یا خطیب کا کوئی کمرہ ہے، حجرہ ہے، تو وہ شرعی مسجد کی حدود میں نہیں آتے، بلکہ شرعی مسجد کی حدود وہی ہے جہاں جو ہے وہ حالت جنابت میں جب انسان پہ غسل واجب ہو تو وہ نہ آ سکے، یا بالعموم جہاں ہم عام طور پہ جوتے وغیرہ اتار کے آتے ہیں، اور یہ صرف مسجد کے لیے جو ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ ہے، تو وضو خانہ، طہارت خانہ، یہ چیزیں جو ہے وہ حدود مسجد میں نہیں آتی، اس لیے وہاں بغیر عذر شرعی کے یا عذر طبی کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے بڑا رکن ہی یہی ہے کہ انسان مسجد کے حدود میں رہے، بغیر حاجت شرعیہ اور بغیر حاجت طبعیہ۔ حاجت طبعی کیا ہے؟ پیشاب پخانے کی حاجت ہے، اسی طرح وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کے لیے جانا ہے، یہ اس کی حاجت طبعیہ۔ غسل واجب ہو گیا تو اگر غسل واجب ہو گیا تو فوراً جا کے وہ غسل کر لے، تو یہ اس کی حاجات طبعیہ ہیں۔ حاجات شرعیہ اب تو الحمدللہ ہماری مساجد میں یہ ساری ضرورتیں پوری ہیں اللہ نے ایک ہی جگہ پہ، کہ اگر کسی ایسی مسجد میں ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو گھر جا کے کھانا لا بھی سکتا ہے، وہاں کھا کے بھی آ سکتا۔ تو شریعت نے اس حوالے سے جہاں رخصت اور نرمیاں دی ہیں وہاں یہ بھی کہ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے انسان حد مسجد سے، جو شرعی مسجد ہے، اس سے باہر نہ جائے۔ اس لیے اعتکاف کا جس سے ٹوٹتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان
مسجد سے باہر چلا جائے، ایک لمحہ کے لیے بھی بغیر وہ ضرورت کے باہر نکلا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اعتکاف کے حوالے سے کہ اگر یہاں اسی کے ساتھ ہی کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، خدا نخواستہ وہ روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، روزہ کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، مسنون اعتکاف کے لیے اور اعتکاف واجب کے لیے جو ہے وہ روزہ شرط ہے، اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے بیماری کی بنا پہ کسی عذر کی بنا پہ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اب اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ اس کی قضا یہ ہے کہ جتنے دن پہلے گزر چکے ہیں وہ نفلی اعتکاف شمار ہو جائیں گے، اور ایک دن کی قضا اس کے ذمہ واجب ہوگی، ایک دن کی قضا، اور اس میں بھی اگر اس کا یہ اعتکاف صبح صادق کے بعد یعنی روزہ رکھنے کے بعد فجر کے بعد جو ہے وہ ٹوٹا ہے تو صبح سے لے کے شام تک رمضان میں، اسی رمضان میں امکان ہو، نہیں تو رمضان کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھے اور ایک دن جو ہے وہ مسجد میں گزار لے۔ لیکن اگر اس کا اعتکاف کسی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد ٹوٹا ہے، رات کو ٹوٹا ہے، غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک، تو پھر رات اور دن دونوں کا قضا کرنا ضروری، تو اس کے لیے اب 10 دن کی قضا نہیں ہے بلکہ ایک دن کی قضا، کیونکہ اب یہ اس کا اعتکاف مسنون نہیں رہا بلکہ اعتکاف اس کا اب نفلی اعتکاف، مستحب اعتکاف کی کیٹیگری میں درجہ میں چلا گیا۔ اب اس اعتکاف مسنون کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ تو جنازے میں جائے، اب اگر جنازہ جس طرح ہمارے یہاں امکان ہے کہ جنازہ باہر ہوتا ہے تو آپ مسجد کے اندر رہتے ہوئے جنازے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جنازہ گاہ میں جو ہے وہ باہر کہیں باہر جنازہ ہو رہا ہے، سامنے اگر ہو رہا ہے تو وہاں جانے کی معتکف کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ولا یعود مریضا، بیمار کی عیادت کو بھی نہ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی حاجت کے لیے گھر تشریف لاتے تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو بغیر رکے ٹھہرے اس کا حال پوچھ لیتے، لیکن اس کے پوچھنے کے لیے وہاں رکا نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی مسجد میں آدمی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت عافیت عطا فرمائے، تو کسی ساتھی کی عیادت کی جا سکتی ہے، یا گھر میں کوئی شدید بیمار ہے وقت ضرورت ٹیلی فون پہ اس سے جو ہے وہ اس کی خیریت دریافت کی جا سکتی ہے، لیکن مسجد سے باہر جو ہے وہ عیادت مریض کے لیے نہ جائے۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرھا، اور نہ کسی عورت کو چھوئے نہ اسے ہم بستری کرے، اور یہی پابندی قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں بھی ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد میں بیان فرمائی کہ حالت اعتکاف میں انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، کسی اپنی شرعی ضرورت کی بنا پہ، طبی ضرورت کی بنا پہ گھر گیا، رات کا ٹائم تھا تو بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، روزے کے عالم میں تو ویسے ہی ممنوع ہے، تو حالت اعتکاف کی پابندی یہ بھی ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جانا۔ ولا یخرج الا لما لا بد من، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے سوائے ان امور کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور وہ میں نے عرض کر دیا، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کی طبی حاجات ہیں یا شرعی حاجات ہیں۔ ان آداب کے ساتھ جو ہے اللہ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، علی الکفایہ یعنی اگر کسی مسجد میں یا کسی آبادی میں ایک شخص بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو وہ سارے گناہ گار ہیں ترک سنت کے، اور اگر جو ہے کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو اس آبادی اور اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے یہ سنت جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے چند اہم جو ہے وہ مسائل تھے، اور اعتکاف کی ایک شان یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ کا مہمان بنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ جو اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کے ذریعے اکرام ضیف کا حکم دیتے ہیں، مہمان نوازی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی لا تعداد نعمتیں اور اللہ کی لا تعداد توجہات اور احسانات جو ہے اعتکاف کی حالت میں بندے کو حاصل رہتی ہیں، کہ اللہ رب العزت کا مہمان بن کے جب اس کے گھر میں آیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجات جو ہے پوری کرتے ہیں، اس کی دعائیں سنتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف اور باقی تفاصیل جو ہے وہ حضرات علماء سے جو ہے وہ پوچھ لی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا سے پہلے کل کے درس کے حوالے سے، چونکہ کل کچھ وقت زائد بھی ہو گیا لیکن کچھ اہم چیزیں ان کا ذکر رہ گیا تھا، اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک سوال بالعموم ذہن میں یہ آتا ہے کہ طلاق کا حق مرد ہی کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کہ طلاق کا حق مرد کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شریعت نے مردوں کو اس خاندانی نظام چلانے کے لیے ذمہ دار بنایا، دوسرا عورت کی طبیعت میں جو زود رنجی ہے، جلد ناراض ہو جاتی ہے، اور جو جذباتی کیفیت ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ، اس لیے شریعت نے عورت کو براہ راست اختیار نہیں دیا، لیکن کچھ ایسی صورتیں رکھ دی ہیں جس میں عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے، لیکن تنہا نہیں، وہ کسی کے ساتھ، اور اس کی 3 بڑی صورتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ایک تفویض طلاق ہے۔ تفویض طلاق یہ ہے کہ عورت یا اس کے گھر والے شادی نکاح کے موقع پہ یا اس کے بعد یہ شرط رکھ دے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئی تو ہمیں اختیار ہوگا، وہ عورت اپنے لیے یہ اختیار لے لے یا اپنے ولی سرپرست کے لیے، خاندان کے کسی فرد کے لیے، کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال بنی تو عورت خود کو طلاق دے سکتی ہے، یا وہ اس کا ولی اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو یہ تفویض طلاق، اس میں بھی عورت کو کہ وہ ایسی صورت میں خود اپنے اوپر ایک طلاق واقع کر لے یا اس کا ولی۔ دوسری صورت جو ہمارے ہاں بالعموم عام طور پہ جسے خلا کہا جاتا ہے، شریعت میں بھی یہی لفظ حدیث میں بھی آتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بلا شرعی ضرورت کے جو ہے وہ خلا لینے والی عورت جو ہے یہ اس میں نفاق کی علامت ہے، وہ منافق عورت ہے، وہ کامل ایمان والی نہیں ہے۔ خلا یہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی جو آیات کل تلاوت ہوئی تھی اس میں بھی ہوا تھا کہ اگر جو ہے یہ دونوں ڈریں کہ اللہ کے حدود کی پامالی کر لیں گے، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کچھ پیسے دے کے، مال دے کے، یا اپنا حق مہر سے دستبردار ہو کے طلاق لے لیں۔ سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ رسول اللہ میں ثابت کی دینداری میں کوئی مجھے اعتراض نہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ دل نہیں مل رہا، موافقت نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ایمان کے ہوتے ہوئے میں اللہ رب العزت کی ناشکری یا نافرمانی یا خاوند کی ناشکری کروں جس سے اللہ ناراض ہوں، تو میرا ان سے موافقت پیدا نہیں ہو رہی۔ تو رسول اللہ میں اچھا پھر جو حق مہر میں انہوں نے تمہیں باغ دیا تھا وہ واپس لوٹاتی ہو؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں دے دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنا تمہارا حق مہر تمہیں واپس کر رہی، تم انہیں طلاق دے دو۔ تو حضرت ثابت ابن قیس نے انہیں طلاق دے دی۔ یہ خلا کی شرعی صورت ہے۔ یہاں بھی طلاق عورت کے مطالبہ پہ عورت جو ہے وہ اپنا حق مہر سے دستبردار ہو رہی ہے، یا اسے طلاق بالمال بھی کہتے ہیں کہ حق مہر کے علاوہ بھی خاوند اگر کسی مال کا مطالبہ کر دے یا اس سے کم پہ راضی ہو جائے تو خاوند جو ہے وہ طلاق دے دے کہ خاوند کے علم میں ہو۔ اب جو ہمارے ہاں بالعموم اللہ ہماری کمزوریاں معاف فرمائیں، جو عدالتی خلا ہے جس میں مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خاوند کو پتہ ہی نہیں ہوتا، فرضی نوٹس جو ہے وہ جاری ہوئے اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ طلاق کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ خاوند کو ہاں اگر تیسری صورت جسے فسخ نکاح کہتے ہیں کہ خاوند نہیں آ رہا، اسے نوٹس دیے گئے وہ نہیں آ رہا یا آ رہا ہے اور اس کے باوجود نہ وہ بسانے پہ تیار ہے، نہ وہ حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ چھوڑنے پہ تیار ہے، تو پھر قاضی کو، شرعی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو جو ہے وہ فسخ کر دے، منسوخ کر دے۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورت کے پاس بھی جو ہے وہ طلاق کا اختیار ہے، اور یہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ طلاق جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت بقدر ضرورت اختیار کی جاتی ہے، اور یہ قانون ہے، ہتھیار نہیں ہے کہ اسے غصے میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے، بلکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ غصے کے عالم میں اب طلاق جب غصہ آیا ہوا ہے تو پھر بھی دیکھے کہ میری وہ کنڈیشن وہ پائی جا رہی ہیں جن میں میں طلاق دے سکتا ہوں کہ نہیں، کہ عورت جو ہے وہ حائضہ تو نہیں، عورت جو ہے وہ اس سے پاک ہے تو میں نے اس سے ہم بستری تو نہیں کی اس دور میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی حدود کی جو ہے وہ سمجھ اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔